10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں. لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہیں جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں. تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے. تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے، ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا. اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گھڑی ہیں، واللہ عالم. بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے. تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی ارشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے. لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں. روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے. تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پئیں افطاری میں، روزے میں نہیں. روزہ تو عبادت ہے. کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے؟ کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو اس کو مانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے. کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. صرف روزہ رکھنا ثابت ہے. باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں. شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے. بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں. باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے.
آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑیں کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفۂ راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں، تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں آپ۔